بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. آج میرے مہمان ہیں جناب شوکت علی کشمیری صاحب. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام میں نے کیا ہے جو کہ ان کی لائف اینڈ اسٹرگل آف شوکت علی کشمیری. اس کے بعد شوکت علی صاحب صرف یہ نہیں کہ ایک پارٹی کے چیئرمین اور دیگر بھی کئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس میں چونکہ جنیوا میں ہیومن رائٹس جو سیشن ہے وہ بھی شروع ہے ہونے والا ہے. کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پہلے بھی جانا پڑا تو وہاں کی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں ان کو جنیوا میں جانا پڑ گیا. پھر میں کچھ ٹریولنگ کر رہا تھا اس لیے پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے. تو آئی ڈو اپولوجائز فار دیٹ. شوکت علی کشمیری صاحب ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو جناب. تھینک یو. اچھا جناب, وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ نے اپنے جو چائلڈہڈ ہے آپ کا جو اسکولنگ وہاں پر ہوئی, وہاں کا گاؤں کا ماحول کیسا تھا, پھر آپ کراچی آگے میٹرک کے بعد. کراچی بظاہر ہے کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور آپ ایک گاؤں سے اٹھ کر آئے ایز اے ٹین ایجر, کیونکہ میٹرک تو ٹین ایجر ہوتا کرنے والا, تو 15-16 سال کا جو بہت نالائق ہوگا وہ 17 سال کا کر لے گا. تو ایز اے ٹین ایجر آپ ایک گاؤں سے اٹھ کر, وہ بھی گاؤں بھی کیا آزاد کشمیر کا ایک گاؤں جی نا, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے اٹھ کر آپ کراچی ایسے میٹروپولیٹن سٹی میں آ گئے جس کا پولیٹیکل سوشل کلچرل جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے ہاں سے. تو آپ کو کیسے لگا اور آپ نے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کیا؟ یہ تو ایک بڑی لمبی داستان ہے, لیکن سب سے پہلے جو میرا انٹریکشن ہوا کراچی, وہ تھا کراچی کے موسم سے. آسمان پہ سورج تو نہیں ہے, دھوپ تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بدن سے پسینہ جا رہا ہے. اچھا, راولا کوٹ اور ٹھنڈا, راولا کوٹ سردی ہوتی ہے. اور میں تو جس جگہ سے ہوں, ہاں خاص کر کے تراڑکھر راولا کوٹ, اس کا تو موسم جو ہے وہ موسم سرما میں بہت شدید سردی پڑتی ہے, برف پڑتی ہے, اور گرمیوں میں موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے. اور ویسے بھی کشمیر کے موسم بڑے رنگا رنگ موسم ہیں, دو 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ موسم چینج ہو جاتا ہے. جیسے تراڑکھل میں مئی جون میں بھی جو ہے وہ ٹمپریچر بہت زیادہ اگر بڑھے گا تو وہ 18 یا 20 ہوگا, لیکن پڑوس میں ہجیرہ ہے جو ہارڈلی کو 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, تو وہاں کا موسم انتہائی گرم. اسی طریقے سے باغ میں بہت شدید گرمی ہوگی اور اوپر سدن گلی اور اس طرف جائیں گے تو موسم جو ہے وہ بہت ہی آپ کو مئی جون جولائی میں بھی موسم ٹھنڈا لگے گا. تو کراچی میں چونکہ یہ ٹھیک ہے کہ دسمبر جنوری فیبروری میں ہوائیں چلتی ہیں, کہتے ہیں ماسکو سے ہوائیں آئی ہیں, کچھ کہتے ہیں کوئٹہ سے آتی ہیں, لیکن بہرحال ٹھنڈی ہوائیں پڑتی ہیں. موسم تو عمومی بارشیں تو بہت کم ہوا کرتی تھی ہمارے دور میں, اور خشک سردی پڑتی تھی, اور خاص کر کے جب ہوائیں چلتی تھی تو وہ بڑی جسم کاٹ دینے والی. لیکن مجھے تو سب سے زیادہ تنگ جس چیز نے کیا وہ وہاں کی فضائی جو آلودگی تھی, گلی محلے کا جو گرد و غبار اور بو جو شہروں کی ہوتی ہے, جس سے پہلے میں کبھی, آپ یہ سمجھیے کہ کراچی آنے سے پہلے میں تو کبھی راولپنڈی میں نے نہیں دیکھا, صرف راولا کوٹ اور ہجیرہ گیا ہوں. میں نے تو کبھی مظفر آباد بھی نہیں دیکھا تھا, عباس پور بھی نہیں گیا تھا, کوٹلی بھی نہیں گیا تھا. تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دور آ گیا ہوں. اور موسم خاص کر کے جو وہاں خاص کر کے کسی برج سے اگر گزرنا ہوتا اور وہ ندی نالوں کا کہ پانی سے جو بو آتی تھی تو سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا. تو مجھے خاصی پریشانی ہوئی کہ میں نے بہت مہم جوئی کی ہے, ایک ایڈونچر کر لیا ہے اتنے دور آ کے ماں باپ سے بھی. اور ظاہر ہے کہ جس آدمی نے پہلی دفعہ اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے گاؤں سے دور رہا ہو تو اس کو ایک بڑا اپنے بہت یاد آتے تھے, باوجود اس کے کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس تھا, لیکن پھر بھی ان کی موجودگی اور ناموجودگی مجھے جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے
उस प्यार और मोहब्बत और उनकी याद जो है वो बहुत शिद्दत से मुझे सताती थी। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आपको वालिदैन ने कहा था कि यहाँ पर ही पढ़ो, हाँ आपने जी। कहा जी मैं कराची जाऊंगा, तो ये एहसास नहीं हुआ कि आपने कोई शायद गलती कर दी है? ये बहुत शिद्दत से मुझे वो हुआ जब मुझे अपने वालिद और वालिदा और अपना गाँव और उसके रास्ते और चश्मे याद आते थे, तो आप यकीन जाने कि मैं अलग बैठ के मेरी आँखों से आँसू आ जाते थे और उस वक़्त मैं अपने आप को बहुत कोसता था कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे तो लंदरी कॉलेज में ले लेना चाहिए था या रावलाकोट कॉलेज में। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला हो चुका था और एक आप कह सकते हैं कि सिवाय सब्र के और अब नए हालात के साथ मुकाबला करने की और मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। मैं अगर और ये मैं अपने भाइयों को ये कहना भी नहीं चाहता था कि मुझे ये कराची अच्छा नहीं लगता, लिहाजा मुझे वापस भेज दें। तो मैंने ये फैसला किया कि यहाँ पढ़ना है और जैसे भी हालात हैं, अब माँ-बाप की इसका याद। मतलब है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि जो कदम उठा लिया है, अब जो हाँ, भी मुश्किलात होंगी उनका मुकाबला करना है और यहाँ पर तालीम हासिल करनी है। हाँ, और उस वक़्त जो और एक बड़ी सुतम ज़रीफ़ी थी कि कम्युनिकेशन का कोई ज़राए नहीं था सिवाय आपका वो जो चिट्ठी आप लिखते थे, हाँ, पोस्ट ऑफ़िस में डालते थे और वो पहुँच पाती थी या नहीं पहुँचती थी, वापस जवाब आने में भी टाइम लगता था। बहुत टाइम लगता था। तो शुरू-शुरू के दिनों में तो बस मेरा मामूल ये था कि मैं रोज़ाना ही अपने वालिद साहब को चिट्ठी लिखता था। तकरीबन हफ़्ते में 1-2 चिट्ठियाँ तो मैं ज़रूर लिख लेता था। मैं ये समझता था कि ये ख़त लिखने से मेरा कुछ कुछ गम, कुछ जुदाई का एहसास जो है ना वो कम हो जाएगा, लेकिन वो कम होने के बजाय वो बढ़ता था। तो फ़ोन की कोई सहूलत नहीं थी, कोई मतलब जो है वो उस वक़्त तो आज़ाद कश्मीर के शायद कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में टेलीफ़ोन वो भी एक्सचेंज के ज़रिए और वो एक्सचेंज भी आप अगर बुक करा के सुबह से शाम तक बैठे रहें, तो तब जाके अगर किसी को कोई लाइन मिली हुई भी है, तो उसपे बात नहीं हो पाती थी। अब मुझे समझ आई है कि जब आप तकरीरें करते हैं तो अक्सर जिला वतनी का ज़िक्र करते हैं कि आप कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो माएँ हैं उन्होंने परदेसी बच्चे पैदा किए हैं, तो आपको इसका एहसास ज़्यादा था। जी हाँ, इसका एहसास मुझे जो है वो और ख़ास करके कराची आके जब मैंने देखा, हमारे अपने वतन के लोग किस कस्मा पुरसी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो जो जॉब्स पे हैं वो भी कोई फ़ेवरेबल जॉब्स नहीं हैं, उनको बहुत ही छोटी-मोटी जॉब्स करनी पड़ती थी। फिर राशन जो है वो ज़ाहिर है कि इतना उनकी तनख्वाह नहीं होती थी कि वो किसी अच्छी किसी सोसाइटी में कोई मकान किराए पे लेके तो रहें। तो अमूमन उनको उन गलियों या उन कॉलोनियों की तरफ रुख अख्तियार करना पड़ता था और वहाँ राज अख्तियार करते थे कि जो आप कह सकते हैं कि जिसमें ज़िंदगी की कराची में भी सहूलतें बहुत कम थी। बिजली तो थी लेकिन पक्खा नहीं चलता था, हैं? और चूँकि पक्खा लगा हुआ नहीं था और पंखा अक्सरा खरीद के लाने के लिए चूँकि किराए किराए के जो मकान होते थे, उस वक़्त उनमें बहुत छत के पंखे होते थे। तो अल्टीमेटली कुछ जो है ना लोग कंट्रीब्यूशन करके कोई एक आध पंखा ले आते थे, लेकिन वो पंखा भी गर्मियों में जो है ना वो लोगों को गर्म हवा देता था। और बजाय बल्कि वो आप ये समझें कि कमरे के माहौल को और ज़्यादा उसकी जो वो हवा होती थी, मुझे तो ये एहसास था कि ये बहुत ज़्यादा है, यानी ये हवा और ज़्यादा गर्म फेंक रहा है, बजाय ठंडक पहुँचाने के। लेकिन तो एनवायरमेंटली मुझे ये बताएं कि लोग ज़्यादा पसंद करेंगे जानना कि सोशली पॉलिटिकली इन्हें ये एनवायरमेंटल इश्यूज आगे जो आपने बयान कर दिया वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा तलक भी एक गांव से है जी, और मैं भी 10-11 साल की उम्र में इन्हीं बरतानिया जैसे मुल्क में आ गया था। जी, मुझे अंग्रेजी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, ठीक है ना? तो मैं जी, जी। शायद समझ सकता हूँ, लेकिन सियासी तौर पर आपने अपने आप को कैसा वहाँ पर महसूस किया एज ए स्टूडेंट लाइफ? क्या कोई एक्टिविटी शुरू कर दी थी आपने वहाँ पर कराची में? देखिए वो तो हमारा जो कॉलेज था, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज नाज़िमाबाद, उसके 2 सेक्शंस थे। एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वो आर्ट्स सेक्शन था और एक साइंस सेक्शन था। भरपूर जो सेक्शन था वो साइंस का था। लेकिन उस कॉलेज को ये कहा जाता था कि ये लेनिनग्राड है। अच्छा। हाँ, वहाँ जो है वो चूँकि कोई 17-18 साल से जो यूनियन है,
بن رہی تھی وہ ہمیشہ NSF کی تھی اور اس لحاظ سے اس کو کمیونسٹوں کا گھر کہا جاتا. تو اس وقت تو مجھے کمیونزم کا بھی کوئی خاص کوئی سود بود نہیں تھی اور نہ مجھے پتا تھا. لیکن یہ میں بعد کی بات کر رہا ہوں کہ جب اخبارات میں چھپنے لگا, کیونکہ ایک دفعہ یونین الیکشن ہار گئے تو جنگ اخبار نے نہیں, اس وقت وہاں کراچی سے ایک اخبار نکلتا تھا جماعت اسلامی کا جسارت, اب بھی نکلتا ہے, تو اس میں سرخی لگائی, جو مین لیڈ سرخی تھی کہ کمیونسٹوں کا لینن گراڈ ٹوٹ گیا اور اسے فتح کر لیا گیا. اور بہرحال میں جو آپ کی چیپلسٹ تھی وہاں پر اسٹوڈنٹس کی, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ تھی وہاں پر. جماعت اسلامی کے ساتھ ہی مینلی تھی, لیکن اس میں بہت سارے ہاج پاج گروپ جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی ان کو سپورٹ کرتی. JUI بھی تھی اس میں, وہ بھی کافی ایکٹیو تھے. JUI کا اتنا ایکٹیو کوئی رول نہیں تھا, اور اسٹوڈنٹس کوئی مطلب یہ کہ وہ جو شائمن نورانی صاحب کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس میں تھے, لیکن کوئی ایکٹیو رول نہیں, بلکہ عمومی طور پر وہ ووٹ جو ہے وہ NSF کے لوگوں کو ہی دیتے تھے. وہ جو اپنے وہ مذہبی اس میں جو ہے وہ جماعت اسلامی یا جمعیت کو ووٹ دینے کے بجائے وہ پریفر کرتے تھے کہ NSF کے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دیں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی جو جنگ ہے یا آپ کی جو اسٹرگل ہے ایکسٹریمزم کے خلاف, یہ کراچی میں شروع ہو گئی تھی؟ ایکچولی جب ہم, ظاہر ہے کہ میں ایک بہت ہی مذہبی ماحول سے, جہاں بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاؤں میں یا شہر جو ٹاؤن ہوتا ہے چھوٹا سا, اس میں ہر آدمی جان رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون دکان میں بیٹھا ہے, کون ہوٹل میں بیٹھا ہے. اور خاص کر کے جمعہ کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں ہر آدمی وہ چاہے جمعے کے تقدس کو یا جمعے کی اہمیت کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, لیکن کلچرلی سب لوگ باؤنڈ ہیں کہ وہ جائیں مسجد میں. اور ہر آدمی کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا کہ کس نے جمعہ پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا, کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو جمعہ نہیں پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو تقسیم تھی وہ تھی دیوبندی ورسز بریلوی. اچھا ٹھیک. ابھی بھی اور ہم اور ہماری بحثیں عموماً, یعنی میرا جو گھر کا جو انفلوئنس تھا وہ دیوبندی تھا, اور سکول میں چونکہ ہمارے نزدیک ہی جو نہریہ شریف ہے, اس میں پیر غلام محی الدین صاحب جو ہے وہ ان کا بڑا عرس بھی ہوتا تھا, اور ان کا ایک طرح کا جو ہے نا ان کے صاحبزادگان بھی میرے کلاس فیلو تھے, پیر حبیب الرحمان, پیر شیر ربانی اور پیر فضل ربانی, تو یہ میرے کلاس فیلو ہیں. اور اس اعتبار سے ہماری وہ جو گھر سے یا خاص کر کے ہم جو جمعہ وغیرہ پڑھتے تھے, جامع مسجد جو تراڑکھل تھی وہ دیوبندیت کی تھی. تو ہم اکثر وہاں ہمارے ہاں بحثیں کیا ہوتی تھی, ان بحثوں میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور تھے یا بشر تھے, وہ حاضر تھے یا غیب حاضر ناظر ہیں, وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. موسٹلی جو ہے وہ ہماری بحثوں کا مرکز, اور اس اعتبار سے وہ جو کلاس میں یا کہیں ہماری جو اسٹوڈنٹس کے درمیان جو بحث بریلوی ورسز دیوبندی ہوتی تھی, تو اس وجہ سے ہم وہ جو فرقہ وارانہ علم تھا, تو میں اپنے تہیں سمجھتا تھا کہ میرے پاس کافی علم ہے. لیکن جب کراچی میں گیا اور کراچی کالج میں جس میں پہلی دفعہ انٹریکشن جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یعنی علمی سطح پہ ہوا, تو آپ یقین جانیے کہ مجھے وہ سارے جو ہے, یعنی جاہل میں تھا لیکن مجھے وہ سارے جاہل اور اگنورنٹ لگنے لگے کہ ان کو تو مذہب کا بالکل پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جب سوشلزم اور کمیونزم کی باتیں ہونے لگی تو میرا تو جو جس کو کہتے ہیں نا کہ خون ہے وہ گرم ہونے لگا. تو کچھ ظاہر ہے آدمی جس وقت کج بحثی کرتا ہے تو جو جن لوگوں کے پاس ذرا علم زیادہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس سادگی اور اس اگنورینس اور اس جہالت پہ تو کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمسخر اڑاتے تھے, کچھ انوسنٹ سمجھ کے معاف کرتے تھے اور ریکمنڈ کرتے تھے کہ آپ کتابیں پڑھیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہوں گے, کیا ہوں گے یہ کافر ہو گئے ہیں یا لا دینی ہیں یا کیا ہیں؟ ہاں میں تو چونکہ دیکھیے مجھے پہلی دفعہ زندگی میں جب آپ خلافت راشدہ پر سوالات سنیں جس نے کبھی سنا ہی نہ ہو,
اور وہ آپ کے اتنا اسٹرانگ عقیدے کا حصہ کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے، اور نظام حکومت کے بارے میں ہمارا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی کوئی نظام حکومت بھی ہوتا ہے، معاشی نظام بھی ہوتا ہے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک آدمی جس کے پاس کسی قسم کا کوئی نالج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مذہبی بحثیں ہیں، اور وہ بھی نور اور بشر کی اور حاضر اور ناظر کی، تو اس کو جا کے تو پہلی دفعہ چونکہ ہماری کلاس میں کافی زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے، ویسے بھی مطلب یہ کہ شیعہ مکتب فکر کے اندر تعلیم کا سنیوں کی نسبت بہت زیادہ رجحان ہے، سائنس میں بھی وہ زیادہ ہے، اور بڑے لائق اسٹوڈنٹس تھے ہمارے جتنی کلاس فیلوز تھے، تو ان کے ساتھ سب سے پہلا انٹریکشن جو میرا، یہاں تو دیوبندی بریلوی تھا تو وہاں سب سے پہلا جو انٹریکشن ہوا تو وہ شیعہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا۔ اچھا اس میں بھی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مجھے بڑا دوست اور عزیز رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بھی شیعہ ہوں، کیوں کہ میرے نام کے ساتھ شوکت علی لگا ہوا تھا، اچھا اچھا اچھا، لیکن بہت لیٹلی جب ان کو پتہ چلا کہ میں تو شیعہ نہیں ہوں، اور پھر انہوں نے جو مجھ سے بحثیں کرنا شروع کر دی، اور پہلی دفعہ اس طرح کی بحثیں، اور یہ کہ آل رسول کے حوالے سے، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی اس معاشرے میں تفریق نہیں تھی، سب ایکول لوگ تھے، سب کے ساتھ پیار تھا، سب کے ساتھ محبت تھا۔ تو یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین، اور جو خلافت راستہ کے اندر جو کھینچا تانی کے کوئی تاریخی شواہد تھے، ان سے میں بالکل نابالغ تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ میرا تاریخ کا جو علم تھا اس سے میں ٹوٹلی نابالغ تھا۔ آپ اور نے پاکستان پڑھا ہوگا نا؟ ہاں مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا تھا، اور لیکن فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حالانکہ ہمیں وہ 14 نکات رٹائے بھی جاتے تھے مطالعہ پاکستان، لیکن اس نے مجھے جب میں 9th-10th میں بھی تھا، بلکہ مجھے اس پہ ایک دفعہ میرے ٹیچر نے بہت میری ایک طرح کی پٹائی کی، تو کوئی تقریباً مجھے زندگی میں پہلی دفعہ جس بات پہ مجھے پٹائی لگی، مار پڑی، وہ تھی ایک سیاسی اس پہ، کیونکہ ہمارے ایک ٹیچر تھے جماعت اسلامی کے، اقبال فاروقی ان کا نام تھا، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، تو انہوں نے آ کے ڈیسک پہ پرو پاکستان اور اینٹی پاکستان جماعتوں کا ایک چارٹ بنایا، تو جس میں جماعت اسلامی اور یہ دوسری تیسری پارٹیاں جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کی محب وطن پارٹیاں ہیں، اور دوسرے چارٹ میں انہوں نے جو ہے وہ لگایا عوامی لیگ، پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، اور یہ ساری، تو میں چونکہ والد صاحب جو ہے وہ اخبار لاتے رہتے تھے، اخبار ہوتا تو وہ نمائے وقت ہی تھا، لیکن یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو شخصیت تھی، ان کی جو تصویریں آتی تھی، ان کی جو خوبصورتی اور پہننے کا پہناوا جو تھا، وہ مجھے اپیل کرتا تھا، اور میں شیخ مجیب الرحمان کی وہ جو گریسفل ان کی وہ تھی، وہ بھی مجھے بڑی انسپائر کرتی تھی، اور ولی خان کی بھی، اور میں اکثر یہ ہے کہ اخبار سے ان 3 لیڈروں کی تصویریں کاٹ کی، جس میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، تو وہ میں کینچی سے کاٹ کے ان کی تصویریں تو اپنی ایک کاپی میں چسپاں کرتا تھا۔ تو میں نے اس پہ اعتراض کیا کھڑا ہو کے، میں نے کہا نہیں، یہ تو جماعت اسلامی تو یہ تو جو ہے نا، ہم تو مطالعہ پاکستان میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اس نے پاکستان بننے کی مخالف کی، تو یہ کیسے جو ہے نا، وہ اصل میں مجھے اس وقت تو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یہ جماعت اسلامی کے ہیں، تو میں نے اس پہ اعتراض کیا، اور اس پہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ڈنڈے مارے، اور امیڈیٹلی جو دوسری کلاس کا آغاز ہونا تھا، تو ہمارے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا چودھری اکبر، وہ پیپلز پارٹی کے کہے متاثر، ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں تھا کہ بھائی ہمارا کون سا ٹیچر پیپلز پارٹی سے، یعنی اتنی ہمیں کوئی گہرائی وہ تھی، تو میں رو رہا تھا، اور میری کلاس کے جو دیگر لڑکے تھے وہ آ کے مجھے یعنی وہ کر رہے تھے، تو اتنے میں وہ ٹیچر آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو لڑکوں نے بتایا کہ جی انہوں نے یہ بات کہی جماعت اسلامی پہ، تو اقبال صاحب نے ان کو مارا ہے، تو وہ انہوں نے خیر مجھے آ کے دراسم دارہ دے کے پھر وہ مجھے ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں لے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کمپلین کی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹیچروں کو کلاس میں اس طرح کی باتیں، ایسے انتشاری باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کوئی اعتراض کرے تو اس کی سیاسی بات پہ، تو سیاسی اختلاف کی، یعنی مجھے یہ لفظ بھی میں نے پہلی دفعہ کہ سیاسی اختلاف بھی کچھ اختلاف ہوتے ہیں،
تو خیر وہ ماسٹر نے بھی مجھے جو ہے نا وہ اٹھا کے پھر مطلب یہ کہ کوئی ایک آئی تھنک 1-2 بسکٹ مجھے دیے اور پھر مجھے کہا کہ آپ وہ کریں. اور اقبال صاحب کو انہوں نے میرے سامنے بلا کے انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر اس طرح کی کوئی شکایت آئی تو اس طرح کا ہمارا جو پولیٹیکل نالج بھی تھا وہ بڑا ویک قسم کا تھا. کوئی ہسٹری کی کتاب ہم نے نہیں پڑھی تھی، نہ ہمارے گھر میں موجود تھی فرینکلی اسپیکنگ. ہمارے گھر میں کتابیں کیا ہوتی تھی؟ بہشتی زیور ہوتا تھا، تقویۃ الایمان ہوتا تھا، رد تقویۃ الایمان، اس طرح کی مذہبی کتابیں ہوتی تھی، یا وہ قرآن پاک آف کورس. اور قرآن پاک کے کچی روٹی یا پکی روٹی وہ بھی ہوتا تھا. اصل میں وہ میرے والد صاحب چونکہ جو ہے وہ تھوڑے سے یعنی اس اعتبار سے وہ پرو نالج تھے، تو انہوں نے پکی روٹی یا یہ اس طرح کی کتابوں کو نہیں گھر میں رکھا. اور وہ بیسیکلی جو ہمارے ہاں عمومی جو پیر پرستی تھی اس کے بھی وہ خلاف تھے. آپ کا تعلق دیوبند مسلک سے تھا؟ فرینکلی اسپیکنگ میرا تو نہیں، میرے والد صاحب کا تھا. آپ کے گھر کا؟ آپ کے گھر کا؟ ہاں، تو وہ گھر کا ماحول تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہاں تو انہی کی جو چیزیں چلتی تھی، تو لہٰذا ان کی چونکہ دوستی تھی جو تراڑکھل کے جامع مسجد کے امام تھے اور وہ بہت دیوبندی تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو کتابیں ان سے لے آتے تھے، تو ہم بھی پڑھ لیتے تھے بغیر سوجھ بوجھ کے. تو یہ میں کٹ شارٹ ٹو بی بریف کہ جب میں کراچی وہ ہوا تو یہ بحثیں شروع ہوئی، تو مجھے پہلی دفعہ تو یہ انداز یعنی مجھے اس طرح لگا کہ آج میری جو چھت ہے کمرے کی یہ گر جائے گی کہ میں نے کتنے کفریہ باتیں سنی ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں. اور یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو کوئی اس میں تو کوئی معاشی نظام، کوئی پولیٹیکل نظام، ہم نے تو ایک ہی بات رٹی ہوئی تھی کہ اسلام مکمل ضابطہ ہی آتا، اور اسلام آپ کو اگر کوئی چیز بھی دیکھنی ہے تو وہ قرآن پاک سے رجوع کریں اور آپ کو سارے دنیا کا علم جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ اگر علم موجود ہے تو تم یہاں بوٹنی کیوں پڑھتے ہو، فزکس کیوں پڑھتے ہو، اس طرح کی وہ کرتے تھے جس سے میں لاجواب تو ہو جاتا تھا، لیکن کجبسی میں پھر بھی کرتا تھا کہ نہیں یہ تو ہماری ضرورت ہے اس قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے، چونکہ ہمیں بہت زیادہ جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں قرآن کی سوجھ بوجھ آئے گی. اس طرح کی باتیں میں دلیلیں دیتا تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان بحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے تہیں یہ احساس ہوا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، اور نہ ہی تاریخ کا علم ہے، نہ اسلامی کوئی جو خلفائے راشدین کے دور کی جو لڑائیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی علم ہے. میرا علم کا ٹوٹل انحصار وہ جمعہ کا جو مولوی صاحب جو تقریر کرتے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ یہ میرے پاس تو وہ جو ہے نا مولوی صاحب کی تقریر کا جو علم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن وہ ان کتابوں میں بھی جو مقابلہ آ رہی تھی وہ بھی مقابلہ آ رہی یہ تھی شیعہ ورسز سنی. تو سو دیٹ میں نے مطلب یہ کہ سنی لٹریچر پڑھنا شروع کیا. لیکن میں نے مطلب یہ کہ اس سے بھی مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی. نتیجہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں. اب جب ان کتابوں کو دیکھا تو وہ 800 پیج کی کتابیں، تو ان کو تو دیکھ کے ہی خوف آتا تھا کہ اتنی کتابیں پڑھوں کیسے. ادھر میں نے سائنس لی ہوئی ہے، اور میرے والد صاحب نے جو اتنے اور میں بھی جو اتنے ان کے ہجر برداشت کر رہا ہوں، تو وہ تو ہے کہ میں ایف ایس سی میں اچھے نمبر لاؤں اور وہ والدین کو خوشی پہ. میرا جو کہ ہمیشہ ایک کنسرن یہ تھی کہ میرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے میرے والد صاحب کوئی دکھ محسوس کریں، یا میری والدہ کو کوئی یہ تانا دیں کہ تمہارے بیٹے نے جو ہے نا وہ پڑھائی ٹھیک نہیں کی، یا کوئی ایسی شرارت یا کوئی ایسی لڑائی نہ کروں کہ جس سے کہ والد صاحب والدہ پہ غصہ کریں. تو میں اس وجہ سے بہت کنسرن تھا کہ نہیں، مجھے اپنی پوری توجہ جو ہے ان بحثوں سے ہٹ کے ان دیگر کتابوں سے میں اپنی کتابیں پڑھوں. لیکن وہ جب ادھر سامنا ہوتا، خاص کر کے جب کوئی بریک ہوتی کینٹین میں بیٹھتے تو پھر وہی بحثوں کا آغاز ہو جاتا. تو جب بھائی صاحب نے بھی دیکھا کہ میں بجائے اس کے کہ کیمسٹری، فزکس، باٹنی، زالوجی کی کتابیں پڑھنے کے بجائے میں نے بہت ساری جو ہے وہ کتابیں اکٹھی کر دی ہیں مذہبی. تو ایک دن انہوں نے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟
تم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو, تمہیں تو کتابیں وہ پڑھنی چاہیے جو تمہیں امتحان میں کام آئیں گی, جن کو پڑھنے کے بعد تم جو ہے وہ امتحان پاس کرو گے اچھے نمبروں سے, اور تاکہ تم ڈاکٹر بنو, کیونکہ میرے فیملی کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. مین وائل وہ یعنی ان پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ کشمیریت کا بھی کہیں نہ کہیں مطلب یہ کہ وہ ترمکا لگا دیتے تھے ہمارے جو خاص کر کے اسٹوڈنٹس یا کلاس فیلو جو بہت زیادہ فرینک تھے, تو وہ طنز و مزاح میں. تو یہ بھی ایک جنون مجھے سوار ہو گیا کہ مجھے کشمیر کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے, تو مجھے کشمیر کے بارے میں بھی لیکن لٹریچر کہاں سے ملے. سوال یہ تھا کہ اگر کشمیر کے بارے میں پڑھنے بھی چاہوں تو کہاں سے پڑھوں. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کشمکش, اور وہ اس کشمکش نے وہ ایف ایس سی میں مجھے وہ مطلوبہ نمبر جو مجھے لانا چاہیے تھے وہ میں نہیں لا سکا. اور ایف ایس سی میں نے جو ہے نا وہ سیکنڈ بجائے فرسٹ ڈویژن میں کرنے کے سیکنڈ ڈویژن میں کی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں خوشی کے بجائے ایک طرح کا بہت دکھی ماحول تھا کہ میں نے وہ, اور بھائی صاحب نے بھی بہت غصہ کیا کہ میں تو تمہیں کہتا تھا کہ اپنی کتابوں پہ, چونکہ انہوں نے کچھ میرے ٹیوشنز بھی لگائے ہوئے تھے, پھر کسی قسم کی انہوں نے یعنی ان کو احساس تھا کہ بھئی وہاں کالجز میں امیر طبقوں کے لوگ پڑھتے ہیں تو لہٰذا اس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, یہ کنٹین میں جائے تو پراپرلی کچھ چیز کھائے, کپڑے اچھے پہنتے. تو ہر طرح کی سہولت دینے کے باوجود بھی جب آپ وہ نمبر نہ لا پائیں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گھر میں مطلب کتنی ماتمی کیفیت ہوئی ہوگی. اور میں تو چونکہ اس عمل سے گزرا اور بہت شرمندگی ہوئی. تو مین وائل اس وقت یہ ہوا کہ کالج میں چھٹیاں تھی تو میں پھر کشمیر آ گیا. تو یہاں میں نے کوشش کی کہ مجھے کسی نہ کسی کوئی کوٹا کوئی ہے. تو ہمارے چونکہ اس وقت وزیر تعلیم ہوتے تھے سردار خان بہادر خان, جو ہے جو ہمارے اسمبلی کے ممبر تھے ہمارے حلقے سے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا میں نے ایف ایس سی کی ہے پری میڈیکل گروپ سے سیکنڈ ڈویژن میں. تو انہوں نے کہا ٹیچر بنو گے. میں نے کہا نہیں میں ٹیچر نہیں, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ مجھے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیں تو انہوں نے جو ہے وہ والد صاحب کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی, ان کو آپ ہیں پنڈی میرے پاس میں پنچ ہاؤس اس وقت ہے. عمومی طور پر یہ جو مہاراجہ کے وقت کا پنچ ہاؤس ہوتا تھا تو آزاد کشمیر کے اکثر وزراء جو ہے وہ پنچ ہاؤس میں ٹھہرتے تھے, اور یہاں ایک چھوٹا سا سیکریٹریٹ موجود تھا. تو میں خیر اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی پنڈی آیا, چونکہ کراچی سے چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ میرا داخلہ کے لیے جو ہے وہ میرے اپلیکیشنز اور وہ ساری چیزیں وہ کر کے تو کہنے لگے کہ اگر آپ کو جو فورن اسکالرشپ پہ ہم چونکہ رشیا کے لیے کچھ اس وقت سوویت یونین ہوتا تھا تو اس کا کچھ کوٹا ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی جو ہے نا وہ 2-3 سیٹیں ہیں, تو میں اگر کوشش کروں تو اس میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کیجیے. بلکہ انہوں نے وہ خود ہی لگایا اپنے لیٹر اور مجھے لے گئے اس وقت جو ہے وہ سیکٹری تعلیم کے پاس اسلام آباد میں. تو انہوں نے اپلیکیشنز وغیرہ لے کے تو ان سے پرامس کیا کہ ہم بالکل پرائرٹی میں رکھیں گے اور ان اپلیکیشنز کو وہاں بھیجیں گے, اور جب وہ ہوگا تو آپ کو انفارم کر دیں گے. تو ایک طرح کی ایک نئی امید سی پیدا ہو گئی. اسی اسنا میں پاکستان میں یہ جو ہے چونکہ ہمارا جو کالج کا ماحول تھا وہ بہت اس وقت جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے وہ اینٹی بھٹو تھے. حالانکہ وہ پروگریسو تھے لیکن وہ اینٹی بھٹو تھے, اینٹی جماعت تھے, اور آئے دن جلوس جلسے جو ہے نا وہ ہمارے کالج سے جو ہے نا وہ نکلتے تھے کسی نہ کسی زیادتی کے خلاف. تو پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت کوشش کی کہ یہاں پی ایس ایف کا یونٹ بنایا جائے, خاص کر کے وزراء, چونکہ اس کالج کی حیثیت یہ تھی کہ یہ بہت سارے ڈیمونسٹریشنز کو پروٹیسٹ کو ڈیل کرتا تھا. اور ہمارے جو لیڈر ہوتے تھے اس وقت مسرور حسن خان اور عبد الباری خان, تو ان کی انسٹرکشنز پہ, اور یہ بہت سخت قسم کے یعنی اینٹی پیپلز پارٹی ان کا شمار ہوتا تھا, جو بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو حبیب جالب میں, ہم فصی کے اسٹوڈنٹ ہی تھے, تو حبیب جالب کو یہ لے آئے, ایئر مارشل اصغر خان کو کالج میں لے آئے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کتنے مشکلوں سے, کیونکہ پورا کالج جو ہے وہ باہر سے پولیس نے روکا ہوا تھا,
تو ان لوگوں نے آ کے تقریریں کی. تو دین آپ جو وہ الیکشنز ہارے تھے اس میں یہ تھا کہ انتظامیہ نے یہ کوشش کی کہ یہاں ایسی لوگوں کو چن چن کے انہوں نے بھیجا کہ جو پرو جماعت اسلامی پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, اور ان کو ایک بڑا ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے یہاں سے این ایس ایف کی دیکھ کے نہیں کرنی ہے. تو ہمارے پرنسپل ہوتے تھے جو آج کل شاید ریٹائر ہو گئے ہیں, ظہیر الدین ان کا نام تھا, وہ باٹنی کے انہوں نے باٹنی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ آنے کے ساتھ ہی کو تقریباً 17 جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو رسٹیگیٹ کر دیا جو این ایس ایف سے وابستہ تھے. اور اب یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ این ایس ایف کی جو ایک کلاس لیڈرشپ تھی وہ ساری رسٹیگیٹ ہو گئی, اور ہم اس وقت جو ہے وہ ان کی موجودگی میں بہت ہی جونیئر لوگوں میں شمار ہوتا تھا, اور ایک کالج میں ایک ڈر کا سب ماحول بھی پیدا ہو گیا. تو مجھے کچھ دوست احباب نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ این ایس ایف کا یہاں یونٹ قائم کریں. تو میں نے ان سے ہاں بھر لی, لیکن مین وائل یہ ہوا کہ وہ ابھی ہماری نیگوسیشن پرائیویٹ میٹنگ ہے, چونکہ کالج میں میٹنگ بھی نہیں کی جا سکتی تھی, تو اس حالانکہ اسٹوڈنٹ یونین پہ کوئی بینڈ نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو این ایس ایف کا وہ پورا گروپ تھا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا, اور بھٹو صاحب نے جو لیاقت آباد کا حلقہ تھا اس میں جو این ایس ایف پاکستان کے جو ہمارے لیڈر تھے مسرور حسن خان, ان کو پروفیسر غفور کے مقابلے میں ٹکٹ بھی دے دیا, جو وہ الیکشن ہوئے نہیں. تو اس طرح یہ سمجھیں کہ ہماری جو یعنی وہ ایک دم ہی ان لوگوں کے ساتھ یعنی جونیئر ہونے کے باوجود بھی انٹریکشن شروع ہو گیا کہ جو پاکستان کی صفحہ اول کی سیاست ہے میں بعد ازاں شمار ہوئے, تو ان کے ساتھ دوستی ذاتی تعلق واسطہ, چونکہ وہ پہلے بھی خاص کر کے جس وقت ہم کمپین کرتے تھے اپنے کینڈیڈیٹس کی تو جاتے تھے تو موٹر سائیکلوں پہ, جو جن لڑکوں کے پاس موٹر سائیکل تو کمپین ہوتی تھی موٹر سائیکل پہ. لیکن ادھر جو ہے وہ جس وقت ہے میرا جو ہے وہ یہ فارن اسکالرشپ کے لیے وہ, تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب تختہ الٹ دیا گیا, پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں چلے گئے, اور وہ جتنے بھی فارن اسکالرشپ تھے رشیا کے لیے وہ سارے ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ ان کو کینسل کر دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ مجھے بھی ناکامی ہوئی میڈیکل میں جانے کے لیے, اور اب میں نے پھر تہیہ کیا کہ اب میں جو ہے نا وہ بی ایس سی کروں گا. تو میں واپس کراچی آ گیا, کراچی آ کے ایڈمیشن لیا, اسٹوڈنٹ سے واقفیت, خاص کر کے ہماری کلاس جو تھی اس میں بڑی ایک دوستی بھی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ کالج کا جو ماحول وہ مکمل بدل گیا ان چھٹیوں میں, اس لحاظ سے کہ موسٹلی جو ٹیچرز تھے وہ جو جماعت اسلامی کے تھے یا پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور اینٹی این ایس ایف تھے, وہ آ کے وہاں کالج میں ان کا یعنی ڈیرا لگ گیا. اب وہ مجھے کچھ ٹیچرز جو تھے وہ کہنے لگے جی آپ این ایس ایف چھوڑ دیں, یہ تو کمیونسٹ ہیں, یہ تو دہریے ہیں, ان کا تو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, تو آپ تو بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں تو لہٰذا آپ جمعیت میں شامل ہو جائیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تو خیر ان سے انکار کر دیا, اور ادھر میں نے مطلب مطالعہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سوشلزم کا بھی اور کمیونزم کی بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنا شروع کر دی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جنگ اخبار میں بھی آرٹیکلز بڑے پروگریسو رائٹرز لکھا کرتے تھے, تو اور پڑھنے کا اس وقت جو ہے نا خاص کر کے جو پالیٹکس میں دلچسپی لینے والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے بڑا ماحول اس لحاظ سے سازگار تھا کہ بڑے آرگنائز اسٹڈی سرکل ہوتے تھے, اس میں ایک سینئر یا کوئی نہ کوئی جو ایسا جو 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 سوشیالوجی اور معاشیات کا اور اکنامکس کا اور پولیٹیکل سائنس کا جو جس کے پاس ایک اچھا خاصا علم ہوتا تھا وہی اسٹڈی سرکل لیا کرتا تھا.
اور اس اسٹڈی سرکل میں ہم لوگ ایک اچھے طالب علموں کی طرح جو ہے وہ ان کا لیکچر سنتے تھے. پھر کتابیں بھی مطلب وہ دیتے تھے جو عموماً جو ہے وہ زیادہ مشکل کتابیں نہیں ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے کتابچے ٹائپ جو ایک کورس کے طور پر. تو یہ بھی میں نے اس وقت مطالعہ شروع کر دیا. تو لیکن چونکہ وہ کالج میں پھر اور بھی لڑکوں کو جو ہے رسٹیگیٹ کر دیا, جو کچھ ہی مجھ سے, یعنی یوں سمجھیں کہ میں بی ایس سی فرسٹ ایئر میں تھا تو وہ بی ایس سی سیکنڈ ایئر کے تھے, تو ان کو بھی نکال دیا. اس پہ پھر یہ ہے کہ اور ہمارا جو پورا جو کالج جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, اس میں ہمارے ایک دوست ہیں جو آج کل لنڈن میں ہیں, راجہ اظہر, یہ ہمارے جو ہے وہ یونین کے جنرل سیکرٹری تھے, ان کو بھی رسٹیگیٹ کر دیا. تو انہوں نے پھر مجھے میرے گھر آ کے کہا کہ کامریڈ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں اور آپ کالج یونین کے وہاں جو یونٹ انچارج بنے. اور میں نے ہاں کر دی. اس میں ہمارے کچھ اور دوست بھی تھے, ایک نعیم قریشی ہوتے تھے اور بھی دوست احباب. تو ہم نے جناب پہلا یوں سمجھیں کہ دھماکہ یہ کیا کہ کافی دنوں کے وقفے کے بعد, اور اس وقت چونکہ ٹیچرز اور بھی زیادہ پاورفل ہو گئے کہ چونکہ پاکستان میں ماشاء اللہ آ گیا ضیاء کا, تو یہ لوگ جو ہے جو جماعت اسلامی کے تھے یہ مور پریویلیج تھے, اور جتنے بھی پروگریسو ٹیچرز تھے وہ تھوڑے سے پیسو ہو گئے, حالانکہ ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ تھی. تو میں نے NSF کا جو ہے نا وہ یونٹ کھڑا کیا, اور اس یونٹ کھڑا جس دن یعنی اس کا اناؤنس کیا تو پرنسپل نے مجھے دفتر میں بلایا. تو انہوں نے خاصے سمجھانے کے انداز میں بھی اور دھمکی کے انداز میں بھی مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں NSF ہمارے لیے کوئی پسندیدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, اور اس کے ساتھ جو وابستہ اس سے پہلے تھے تو ان کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ وہ سارے جو ہے ہم نے اس کالج سے نکال دیے, اور اب وہ کسی کالج میں پڑھ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ کشمیر سے بہت دور سے آئے ہیں پڑھنے کے لیے, تو اگر آپ کو بھی رسٹیگیٹ کیا گیا تو آپ کا تو ٹوٹل فیوچر جو ہے وہ اسپائل ہو جائے گا. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نہ یہ ایکٹیویٹی کریں. تو اصل میں وہ جو دھمکی اور اس کے ساتھ مجھے تھوڑا سا وہ ہوا کہ میں نے کہا یہاں جمعیت والوں کو ایکٹیویٹی کرنے کا حق ہے, تو ہمیں محض ہمارے وائس چانسلر اپنے پرنسپل کو ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پسند نہیں ہے, تو اس کی بنیاد پہ تو میں نے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں NSF کو مضبوط کرنا ہے. تو میری جو پوری کلاس تھی وہ ساری NSF کی ممبر بنی, اور اس وقت ہماری بی ایس سی کی کلاس تھی تقریباً کوئی 40 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, جو پری میڈیکل گروپ تھا بی ایس سی کا, اس میں بھی انجینئرنگ اور وہ میڈیکل گروپ تھا. خیر ہم نے تقریریں شروع کی. اس وقت تو میری تو خاص کر کے اردو جو ادائیگی کے تلفظ تھے وہ بھی درست نہیں تھے, چونکہ ہم نے تو جس جگہ پڑھا تو وہاں ٹھیک ہے کہ کتابی اردو تو ہم ہوا, لیکن لفظوں کی جو ادائیگی اردو ایکسنٹ ہے جس چیز کا تقاضا کرتا تھا وہ تو مجھے نہیں آتے تھے. تو اکثر دوست احباب جو ہے وہ اس پہ بھی تھوڑا بہت مذاق کر لیا کرتے تھے. لیکن اینی ہو ہم نے وہاں NSF کو کیا, اور نہ صرف NSF کو قائم کیا بلکہ دوسرے جو الیکشنز ہوئے تو اس میں NSF کا پورا پینل جو ہے وہ فتامند ہوا. اور اس وقت آپ یہ کہہ سکتے کہ کراچی کے تقریباً شاید ہی کراچی کا کوئی کالج ایسا ہو جس میں نے جا کے تقریر نہ کی ہو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ, اور خاص کر کے جن کالجز کے اندر جن کو جمعیت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. ایک اردو سائنس کالج ہوتا تھا جس میں یہ کہتے تھے کہ یہاں کوئی اگر لیفٹ کا بندہ جا کے تقریر کر رہا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا. تو وہاں بھی میں نے اور راجہ اظہر اور کچھ لوگوں نے جا کے وہاں تقریریں, ایک انصار بیگ ہوتے تھے. تو خاصی یہ سمجھیں کہ اس اعتبار سے یعنی ایک کراچی کے طلباء کے اندر واقفیت بھی ہو گئی اور ایک لیڈرشپ رول بھی بن گیا. ساری جو اسٹرگل تھی جو آپ کی جو لیفٹ کی, تو یہ دوسرے لفظوں میں اس کو کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, یا یہ صرف پاکستانی پالیٹکس یا لیفٹ ورسز رائٹ کی ایکٹیویٹی تھی؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ چونکہ یہ تو ہو گئی کراچی کی وہ, لیکن بیچ میں
وہ جس کو کہتے ہیں کہ کشمیری نام کا ہے، تو یہ بھی یہ ایک تجسس تھا. تو اس اعتبار سے ہم نے اسی اسنا میں رابطے کرنا شروع کر دیے میں نے ذاتی طور پر، جس میں ایک ہمارے باسپور کے تھے، ان کا نام تھا امیر اللہ، ایک جو ہے وہ غلام مصطفیٰ. یہ ممتاز صاحب تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، جو ہے نا یہ تو میٹرک میں پڑھتے تھے، جو کینیڈا میں ہوتے ہیں. جی کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی، اور میٹنگ میں جس وقت ہماری تعداد جو ہے وہ تقریباً 100-150 کے قریب لوگوں کی ہو گئی. اس میں طالب علم بھی تھے اور مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ تھے، یا جو مختلف دفاتر میں کام کرتے تھے. جیسے غلام مصطفیٰ صاحب جو ہے وہ ایک دفتر میں کام کرتے تھے. تو ہم نے اس وقت جو پہلی تنظیم بنائی اس کا نام تھا تنظیم آزادی کشمیر. اب چونکہ ہم متاثر تھے بیسیکلی، چونکہ لیفٹ کا لٹریچر پڑھنے کی وجہ سے، جو لیفٹ کی جو موومنٹ انٹرنیشنلی. کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں جب آپ نے یہ بنائی تنظیم؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارلی 80s، بلکہ 77 کے بعد کی بات، میں 77-78 کی بات کر رہا ہوں. اور چونکہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور لیکن چونکہ میری توجہ دو موضوع پہ تھی. ایک طرف تو لیفٹ کی جو پاکستان کی موومنٹ تھی اور ڈیموکریٹک رائٹس کی موومنٹ تھی، اس میں بھی ایز اسٹوڈنٹ لیڈر مجھے شرکت کرنی پڑتی تھی، اور ادھر کشمیر کی بھی یہ تنظیم ہم نے. تو آئی تھنک کہ یہ 78 کی بات ہے کہ ہم نے تنظیم آزادی کشمیر کے نام سے ایک تنظیم بنائی. اور تنظیم آزادی کشمیر اس کا نام رکھنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم چونکہ تنظیم آزادی فلسطین سے متاثر تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کے اندر جو ہے، حالانکہ ہمیں فرینکلی سپیکنگ اس وقت تک مجھے کشمیر میں جو پارٹیاں سرگرم عمل تھی ان کے مینیفیسٹوز کا کوئی زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ بھئی وہ ترقی پسند ہیں یا نہیں ہیں، دائیں بازو کی ہیں یا بائیں بازو کی. لیکن ہماری جو سورس آف انسپریشنز تھی وہ ویتنام کی جنگ میں ہو چی مین کا کردار، یا وہاں کی ورکرز پارٹی کا کردار، اسی طرح تنظیم آزادی فلسطین میں جارج باش کا رول، اور پھر خاص کر کے یاسر عرفات کا ایک سیکولر پروگریسو نیشنلسٹ کا. تو یہ رولز ہمیں اپیل کرتے تھے. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے دوستوں نے جو یعنی قوم کیا ہوتی ہے، قومیت، جو میں نے سب سے پہلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتابچہ پڑھا قوم اور قومیت کے عنوان سے، وہ تھا سٹالن کا. اور اس میں وہ میں نے پڑھی، اب مجھے زیادہ تر وہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ قوم جو ہے وہ بنتی ہے اشتراک ارض سے، اشتراک تاریخ سے، اور کامن جو ٹیریٹری ہے، یعنی جس کو ہم اشتراک ارض کہتے ہیں، کامن ٹیریٹری، اور سینس آف بلانگنگ، اور کامن ہسٹری. تو اب مجھے یہ جنون سوار ہو گیا کہ میں یہ سب کچھ پڑھ کے یہ ثابت کروں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگ ایک قوم ہیں، اور ریاست جموں کشمیر ایک ملک ہے جس کو زور زبردستی سے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن مجھے پاکستان کا رول یا انڈیا کا رول، یعنی انڈیا کے رول کو تو ہم سمجھتے تھے تھرو پروپیگنڈا، اخباری بیانات، لیڈروں کے بیانات کے ذریعے، لیکن پاکستان کے رول کے بارے میں مجھے کوئی خاص جو ہے وہ نالج نہیں تھا. لیکن ہم نے یہ کیا کہ بھئی اگر ہم نے اپنے ملک کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ نہ پاکستان اور نہ انڈیا. یہ تنظیم آزادی کشمیر میں، اور اس وقت ہے ہم لوگوں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسٹراڈنری جو جوش جذبہ، تو ہم نے وہ اس کے سگنیچرز جو ہے وہ بلڈ سگنیچرز کرتے تھے. اس میں شیراز کشمیری صاحب، بہت لوگ، مطلب یہ کہ کراچی میں اس وقت تنظیم آزادی کشمیر کے یونٹس جو ہے وہ بہت جگہوں پہ وہ تھے. پھر ہم مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی جا کے اسٹیل مل میں اور دھابے جی میں، مختلف جو جگہوں پہ جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کشمیریوں کی کوئی تعداد موجود ہے تو ان کے ساتھ جا کے رابطہ کرتے تھے، ان کو کنونس کرتے تھے. اور یہ خود مختار کشمیر کے حوالے سے ہمیں ایک جنون سا سوار تھا. مین وائر مجھے ایک ڈائجسٹ، مجھے اس ڈائجسٹ کا نام ذہن سے اتر رہا، قومی ڈائجسٹ تھی یا لاہور سے چھپتی تھی، عنایت اللہ اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. تو اس میں
ایک آرٹیکل چھپا ہاشم مجاہد یا غدار. عقائد ہوتا تھا نام اس کا, ہاں عقائد نام تھا اس کا. تو وہ آرٹیکل جب پڑھا میں نے تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار یہ تو بہت زبردست آدمی ہمارا, مطلب یہ کہ ادھر انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے ہمیں وہ کرنا چاہیے. یعنی اشرف اور ہاشم یہ دو آدمی ہیں جو جن کا نام میں نے لٹریچر میں اور وہ بھی حقائق ڈائجسٹ میں پڑھا, اور میں نے اس کو جو ہے نا وہ پک کیا. پھر یہ ہے کہ پتہ چلا کہ ادھر کو ماجر آشماری کے لوگ جو ہے نا وہ صدر میں ان کی کوئی کارپیٹس کی دکان ہیں, ان سے ملا. پھر عباس احمد آزاد جو ہے وہ ان سب لوگوں کو جانتے تھے, پھر ان سے ملاقات ہوئی. وہ ان کی اس وقت تنظیم ہوتی تھی, انہوں نے بنائی ہوئی تھی اسٹوڈنٹ لبریشن آرگنائزیشن. اس کا اس اسٹوڈنٹ لبریشن کا تعلق کوئی جے کے ایل ایف کے ساتھ یا کوئی لبریشن لیگ کے ساتھ نہیں تھا. اس کے صدر ہوتے تھے منظور قادر اور سیکرٹری جنرل ہوتے تھے عباس احمد آزاد. عباس احمد آزاد فوت ہو گئے, اور آج کل جو منظور قادر ہیں وہ لبریشن لیگ میں ہیں, اور وہ بار کانسل کے, آزاد کشمیر بار کانسل کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو یہ بھی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کالج, اردو آرٹس کالج میں پڑھتے تھے. اور اردو آرٹس کالج اور سائنس کالج یہ دو کالج ایسے تھے کہ جن میں ماسٹر کی کلاسز بھی ہوتی تھی, بی ایس سی ایم ایس سی بھی ہوتی تھی, اور ادھر جو ہے وہ ایم اے مطلب ہسٹری اور لٹریچر اور اس میں لا کی کلاسز بھی ہوتی تھی. تو ان لوگوں سے بھی, چونکہ وہاں بھی کافی تعداد میں طالب علم تھے, تو ہم وہاں جا کے تو وہاں بھی پہنچے. تو پھر ان سے واقفیت ہوئی, پھر ان سے بحث مباحثہ ہوا. یہ ذرا سوشلزم پہ بڑے کرٹک تھے, اور ان کی مینیفیسٹو کے اندر یہ تھا کہ جی ہم اسلامی جمہوریہ بنائیں گے. تو کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیبیٹ اور ڈسکشنز ان کے ساتھ ہوتی رہی. جب کبھی بھی اردو کالج جانا ہو, آلموسٹ ہم ہر شام جو ہے وہ, جب میں یونیورسٹی میں چلا گیا تو یونیورسٹی سے بھی شام کو ہم جو ہے نا وہاں سے جو یونیورسٹی کی بسیں ہوتی تھی ان پہ بیٹھ کے آ جاتے تھے. امپریس مارکیٹ سے بیٹھے تو سیدھے اردو سائنس آرٹس کالج میں پہنچ جاتے, اور اس کا ایک بڑا اچھا لان ہوتا تھا, اور وہاں ایک بڑی ڈیبیٹ ہمیشہ رہتی تھی. اور وہاں چونکہ بی ایس بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, مختلف جو قومیں ہیں پاکستان کی ان کی اپنی اپنی اسٹوڈنٹ ونگ ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا تھا. اور کراچی یونیورسٹی کی وجہ سے ان سارے آرگنائزیشنوں کے جو مقتدر رہنما تھے ان کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن اور ایک اچھی الیکس لیک موجود تھی. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس بھی ہماری طرف آئے ان کو ایک خاصا شیلٹر بھی اس لیے ملتا تھا کہ وہ آٹومیٹکلی ان الائنسز میں شامل ہو گئے. تو سو دیٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پھر تنظیم آزادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ونگ بھی بنایا, جس کا نام تھا کشمیر نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اچھا, کشمیر نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے قیام کے وقت ہمارے ذہن میں ایک بات موجود تھی کہ آزاد کشمیر میں این ایس ایف ہے, جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو ہم کوئی یعنی اس کے ساتھ ہم ہمیشہ ہماری ہمدردیاں موجود تھی کہ وہ لیفٹ کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ جب بھی یہاں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہو تو وہ جا کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر این ایس ایف کے کو ہی ساتھ دے. بیچ میں پھر میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 میں چلا گیا آزاد کشمیر, چھٹیاں تھی, تو وہاں جا کے تو میری این ایس ایف کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی, اور این ایس ایف کا کنونشن اس وقت, اور آزاد کشمیر میں چونکہ جنرل جو حیات خان تھا اس کی حکومت تھی, اور بریگیڈیئر تھے اس وقت. ہاں اس وقت بریگیڈیئر تھے, بعد میں جو ریٹائر ہوئے تھے جنرل کا لائے تو آج کل ان کو ریٹائرڈ جنرل ہی کہا جاتا ہے, لیکن اس وقت بریگیڈیئر تھے, بالکل درست بات ہے. اور میں نے جا کے یہ دیکھا کہ کافی جو ہمارے گاؤں کے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر جو فوجی حضرات, ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں, وہ حیات خان کے بہت گن گاتے تھے. اور جو چار یہ جو باقی جماعتیں تھیں یہ خاصی مطلب کیا کہ پروٹیسٹ بھی کر دی. تو این ایس ایف کا کنونشن انہوں نے اعلان کر دیا اپنے رولا کوٹ میں, جس میں جاوید نثار وہ ہوئے. لیکن اس این ایس ایف کے اس کنونشن سے پہلے جو ہے
महाजर आशमारी ने कन्वेंशन कोटली में, वो भी 80s की ही बात है, 79 की है या 80 की है, जिसमें यानी पहले रशीद असद साहब सदर थे, तो रशीद असद के बाद खालिक अंसारी साहब दोबारा सदर बने। मैं सन को थोड़ा सा मतलब यह, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो 80 ही था। तो वहां मेरी सबसे पहली मुलाकात वो हाशिम कुरैशी साहब से कोटली में हुई, और मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही ना आए कि वो आदमी जिसके बारे में हम उधर पम्फलेट लिखा करते थे और हर तकरीर में जिसका जिक्र करते थे, वो आज मेरे सामने खड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि एक अकीदत का, हम तो इन रहनुमाओं को ये समझते थे कि ये हमारे असर हजरा के होचिमन और यासर अरफात, इस तरह की हमारा इनके बारे में तसव्वुर था, क्योंकि इनकी कोई तहरीर, कोई तकरीर, हमारा इंटरेक्शन ही कोई नहीं था, और लिटरेचर भी हम तक कोई ऐसा नहीं पहुंचा हुआ था कि जिसकी वजह से हम वही जो एक 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 हकायत डाइजेस्ट ने उन पे जो लिखा, तो उससे हमें ये हुआ कि ये स्टेट विक्टिम्स हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये मुजाहिद हैं, ये हमारे मुल्क के तशख़्ख़ुस। तो फिर ये है कि बीच में फिर मकबूल भट्ट साहब का भी जो है ना वो इसी तरह की एक पढ़ा, फिर उनके बारे में भी जानकारी की। फिर माजर आशमारी के बारे में भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि सुदबुद हासिल हुई, जो सदर रावलपिंडी में वो था। तो हमारा तो तारफ ये था कि ये तंजीम आज़ाद, ये कश्मीर के लोग हैं और ये भी इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं। तो इसी असना में जब छुट्टियों पे हम गए, तो हम ये करते थे कि जब कराची से हमारी छुट्टियां होती थी, तो हम कुछ स्टूडेंट्स भी और कुछ लोग भी कोऑर्डिनेट करके तो इस तरह छुट्टियां मनाते थे कि ताकि डिफरेंट इलाकों में हम जाके तो काम कर सकें तहरीक के लिए, तंजीम के लिए। तो हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके जलसे भी करते थे, जुलूस भी। जो कराची का तजर्बा था, हमें तो सच्ची बात यह है कि हमें पता ही नहीं था कि आज़ाद कश्मीर कितना मुश्किल एरिया है और यहाँ से ऐसी सरगर्मियाँ करने के मानी और मतलब क्या है। हम तो कराची में ये होता था कि तकरीर की और शाम को घर आ गए, या मतलब यह है कि कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के फिर सारे साथी इकट्ठे हो गए, चाय पी, और अगले अगले दिन का कि कौन आदमी सवेरे आएगा वो पॉम्फलेट तकसीम करेगा, कौन आएगा जो स्टूडेंट से मिलेगा, तकरीर, ये सब चीज़ें वो होती थी, और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी होती थी। तो नतीजा ये है कि मैं जब जावेद नसार साहब ने, ये जो अब एडवोकेट हैं, वो तो खैर शामिल हो गए, काफ़ी अरसे से वो शामिल हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में, लेकिन ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट में भी रहे हैं, माजरा शुमारी में भी रहे हैं। और ये स्टूडेंट में जब ये स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट रहनुमा थे, तो उस वक्त इनको प्रो माजरा शुमारी समझा जाता था, या मुखालिफिन इनके बारे में ये प्रोपोगंडा करते थे। तो जावेद नसार साहब हो गए, कारी नसार साहब हो गए, सरदार सगीर साहब हो गए, ये सब, इन सब लोगों से मेरी जो है ना वो 80 की दहाई में ही मुलाकात हुई। तो जावेद नसार साहब बेसिकली त्राड़खल में यूनिट कायम करने के लिए आए थे एनएसएफ का। तो वहीं मुलाकात हुई, हमने यूनिट भी बनवा के दिया। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक तो हमारा कन्वेंशन है रावलकोट में, तो उसमें आपने शिरकत करनी है। दूसरा कहने लगे कि जो है ना माजरा आशमारी का कन्वेंशन कोटली है, तो उसमें जाना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एनएसएफ का कन्वेंशन पहले वो था या माजरा शुमारी का, ये थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। तो लेकिन दावत मुझे जो है वो दोनों प्रोग्रामों की जावेद नसार साहब ने दी। तो इधर जब एनएसएफ का कन्वेंशन जो है बिल्कुल 2-3 दिन रहते थे, तो जनरल ब्रिगेडियर हयात साहब की हुकूमत ने जो है वो रावलाकोट में दिफा 140 लगा लिया, और जो लड़के जो है वो अनाउंसमेंट के लिए गए मुख्तलिफ जगहों पे, तो खास करके बाग में जब पहुंचे, तो उसमें अब्दुल हमीद बाशानी और ये उस वक्त स्टूडेंट्स थे, कि अनाउंसमेंट के लिए कि भाई इतनी तारीख को। वहाँ एक रवाज होता था कि जब भी कोई प्रोग्राम या जलसा या तो लाउड स्पीकर पे ऐलान किया जाता था, एक दीवारों पे भी पोस्टर द्वारा लग जाता था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अनाउंसमेंट होती थी। तो वहां इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, ये 3-4 स्टूडेंट्स को या 4 को। और रावलाकोट कॉलेज, अब खबरें आने लगी कि जनाब जितने भी काफिले थे, किसी को बलोच में गिरफ्तार कर लिया। अजीम दत्त साहब के बारे में हमें ये, अजीम दत्त उस वक्त बेसिकली एनएसएफ के सिटिंग प्रेसिडेंट थे, और उसमें नए इलेक्शंस होने थे कन्वेंशन में। तो त्राड़खल में हमने भी एक गाड़ी तैयार की हुई थी और स्टूडेंट्स को कि भाई हम कन्वेंशन में जाएंगे। अब हम बिल्कुल तैयारियों में थे
تو اتنے میں پولیس کا ایک پورا قافلہ آیا. جو اس وقت جو تراڑکھل تھا یہ تھانہ نہیں تھا, یہ چوکی تھی. تو تراڑکھل بھی چوکی تھی اور بلوچ بھی چوکی تھی, لیکن تراڑکھل چونکہ مرکز کی چوکی تھی تو لہٰذا یہاں ہمیشہ 10-12-15 پولیس والے موجود ہوتے تھے, اور جو چوکی افسر ہوتا تھا وہ اس کا رینک آلموسٹ ایس ایچ او کے لیول کا ہی ہوتا تھا اس کے اختیارات. تو سردار سلیم خان جو ہے وہ وہاں ایس ایچ او یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چوکی افسر تھے, تو ہمارے ان کے فیملی ریلیشن شپ تھے میرے والد صاحب کے, وہ بہت عزیز. میرے والد صاحب جو ہے وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ میرا جو بھائی ہے وہ کراچی میں داخلہ لینا چاہتا ہے, تو میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں, تو وہ میں آپ کے ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں واپس آج مجھے ہزیرہ جانا ہے, کہ اپنے راولاکوٹ جانا ہے, تو میں واپس آؤں گا آپ سے لے لوں گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے چھٹیوں پہ پتہ نہیں کدھر چلا جانا. انہوں نے ایک بہانہ کر کے, تو بہانے سے قسم بات مختصر, وہ مجھے تھانے میں لے گئے. تھانے میں لے گئے تو وہاں ایک پولیس والا ہی تھا, وہ تراڑکھل میں اکثر راؤنڈ پہ ہوتا تھا. تو اس نے یوں سمجھا کہ اپنی انگلی جو ہے نا وہ دانتوں میں دی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا. بس جو ہی میں وہاں پہنچا تو سچوں کا یعنی وہ چوکی افسر کا رویہ بدل گیا. انہوں نے کہا اس کو لگاؤ ہتھکڑی, اور یعنی بالکل تم تم میں بات کرنے لگا. اور مجھے تو ہیومیلیشنز بالکل پسند نہیں تھی, میں بھی تھوڑا سا ہو گیا. لیکن ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہاں چوکی پہ اس کو رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد پاپے ناڑ اور تراڑکل کے تمام محافظین آ جائیں گے اور یہ اس کو چڑھا کے واپس لے جائیں گے. تو اس نے یہ کیا کہ ودن نو ٹائم ہتھکڑی ڈالی, اور بازار کے پیچھے سے ہی پیدل لگا کے, تو ادھر مطلب یہ کہ جا کے تو بازار کے دوسرے کونے پہ وہاں گاڑی میں بٹھا کے تو مجھے ہجیرہ منتقل کر دیا گیا. ہجیرہ تھانے میں, ہجیرہ فل فلیج تھانہ تھا, اور وہاں ایک سچو ہوتے تھے ایوب راٹھور. پتہ نہیں آپ بور نہ ہو رہے ہوں. میں سن رہا ہوں, لیکن میں آپ فکر نہ کریں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ جاری رکھیں. بھی یہ تھوڑا سا یہ وہ کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ جب ہتھکڑی دیکھی تو وہ ایوب راٹھور صاحب جو ہے انہوں نے سردار سلیم صاحب اوریجنلی جو ہے وہ ہجیرہ سے ہی تعلق رکھتے تھے. تو ان کو کافی انہوں نے ایک طرح کا ابیوسو وہ کیا کہ آپ قوم کے ایک نوجوان بچے کو ہتھکڑی لگا کے لائیں, اس نے کوئی چوری کی ہے, اس نے کوئی ڈکیتی کی ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کھولو. بہت اس نے مطلب کمانا لہجے میں میری ہتھکڑی کھلوائی. مجھے وہ انہوں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہیں ہونا, اب چونکہ اس وقت تو کوئی عدالت نہیں ہے تو ہم کل آپ کو عدالت میں پیش کریں گے اور آپ کی ضمانت ہو جائے گی, تو لیکن آج رات آپ کو ادھر تھانے میں ہی رہنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کوئی مجھے فرینکلی اسپیکنگ پریشانی مجھے ایک ہی تھی کہ والد صاحب ادھر ہیں اور والدہ جو ہے وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوں گی. لیکن پھر تھوڑا سا تسلی تھی کہ بھائی وہاں کافی لوگوں نے بازار سے یہ مجھے گرفتار کر کے لائے, تو سب لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی والدہ کو بھی تسلی دے دے گا. تو انہوں نے وہ وہیں مجھے کرسی پہ بٹھا کے چائے وائے پلائی, اور SHO کو چوکی افسر کو انہوں نے روانہ کر دیا. مجھے کہنے لگے کہ بھائی چونکہ ہم آپ کو تو لاک اپ ہی کرنا پڑے گا, ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے, لیکن میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کوئی اچھا بستر منگوا کے تو نیچے ہی آپ کو. میں نے کہا میں نے ان سے بالکل کہا, میں نے کہا کوئی ایسی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے, آپ مجھے جو ہے نا, میں نے بڑا شکریہ ایک طرح کا ان کا وہ کیا کہ آپ نے جس طرح ایک فادرلی آپ کی ٹریٹمنٹ ہے, ویئرایز کہ ہمارا جو کراچی میں پولیس کا جو انٹریکشن ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. تو خیر انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بالکل وہ نہیں ہے, آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ مجھے کس جرم میں انہیں پکڑا. انہوں نے کہا جرم, بلکہ یہ میرے پوچھنے سے پہلے انہوں نے سردار سلیم خان کو ہی کہا کہ اگر اس کو گرفتار کرنا مقصود ہوتا تو یہ تو کل ادھر انہوں نے پھر دوبارہ جلسہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے ہجیرہ میں بھی جلسہ کیا تھا تنظیم آزادی کشمیر کے زیر اہتمام, تو ہم ان کو اس برانڈ کی بنیاد پہ تو پکڑ سکتے تھے. تو ایک دفعہ پہلے ہم, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 77 میں جب ہم چھٹی جاتے تھے تو ہجیرہ میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا تنظیم آزادی کشمیر کے زیر اہتمام. تو
उस वक्त कहीं एफआईआर हमारे खिलाफ कटी कि इन लोगों ने मतलब पाकिस्तान के बारे में नाजीबा और इस तरह की बातें वो करके, तो वो वारंट वहीं कहीं पड़ा रहा। और जाहिर है लोकली आपको पता ही है कि पुलिस भी अगर कोई गवर्नमेंट ज्यादा मतलब यह कि प्रेशराइज ना करे तो वो भी ज्यादा पॉलिटिकल लोगों को गिरफ्तार करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो किसी ने मुझे, और ना मुझे पता कि मेरे खिलाफ कोई वारंट गिरफ्तारी है, तो उन्होंने कहा ये वो वारंट गिरफ्तारी है जो आपने यहाँ इधर जो है वो वेटनरी के करीब खड़े होकर जो तकरीर की। तो मैंने कहा वहां तो उस वक्त और भी लोग थे। तो उन्होंने कहा वो बाकी लोगों ने जो तकरीरें की है ना, वो तकरीरें ऐसी नहीं थी जो आपने तकरीर की है, तो लिहाजा स्पेशल एफआईआर जो है ना वो आपके खिलाफ कटी है। मैंने कहा ठीक है चलो। ये बताएं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, कराची में भी हाँ, गिरफ्तारी हुई आपकी या नहीं? मैं बहुत दफा कराची में गिरफ्तार हुआ। मैं अपने सेंट्रल जेल में रहा हूँ, लांडी जेल में रहा हूँ। थानों का तो हिसाब ही कोई नहीं है, मतलब यह है कि जिसमें मैं वो है। तो गिरफ्तारियां तो मेरी बहुत, मतलब यह है कि जमाना तालिब इल्मी से ही कैदोबंद की सोबतें हम बर्दाश्त करते आए हैं। ये ऐसा करते हैं ना कि ये आप ये मुकम्मल कर लें जो भी आप बात कर रहे हैं, जो आप सबको तो अजीरा में पुलिस थाने में थे ना वहाँ पर। तो खैर वहां जिस वक्त लोगों को पता चल गया जीरा के भी, मेरा क्या पता चला, वो लोगों ने तो यही कहा ना कि सरदार जलाल खान का बेटा जो है ना वो, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके यहाँ पहुंचा। तो वाला साहब की वजह से बंगोई के उस वक्त मेजर फरोजुद्दीन खान होते थे और उनके भाई और जो लोग थे वो आगे थाने में, वो बड़े मतलब यह कि उन्होंने, यानी वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो बल्कि एक तरह की लग्जरी आप समझिए कि खाने बड़े मुसल्लम वो लेके आगे, बिस्तरे आगे, और उन्होंने कहा कोई फिक्र न करें, सुबह हम आपकी जमानत करा देंगे। और एसएचओ को अपने भी प्रॉमिस किया कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम इनको रावला कोर्ट ले जाएंगे, अलबत्ता वहां कोई आदमी होना चाहिए जो मतलब इनकी जमानत दे। तो मैं रात को तो उसी उसमें मतलब कोई नींद शीत तो इतनी नहीं आई, इस खुशी में कि चलो सुबह वापस मतलब यह कि जो है ना वो जमानत हो जाएगी तो मैं रावला कोर्ट में अपने दोस्त अहबाब से भी मिलूंगा। लेकिन रावला कोर्ट जिस वक्त वो ले गए तो वहां जो थे मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने छूटते ही मुझे कहा कि मैं आपको रावला को जुडिशियल हवालात करूं या आपको पलंदरी जेल में भेजूं। अच्छा। तो वहाँ एक वकील साहब थे हमारे सरदार अशरफ खान, उन्होंने कहा जी इनको हम जमानत देकर इनको रहा कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये तो ऊपर से आर्डर हैं डिटेंशन के, तो लिहाजा ये है कि इनको तो रहा नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इनको मैं ये जहाँ भी कहेंगे पलंदरी, अगर इनको कन्वीनियंट है तो पलंदरी जेल भेज देता हूँ, तो यहाँ जुडिशियल लॉकअप है, जो जुडिशियल हवालात है, तो यहाँ रावला कोर्ट में अगर ये रहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल ये था कि रावला कोर्ट में बाकी जावेद निसार और बाकी स्टूडेंट्स लीडर भी जो गिरफ्तार हैं वो होंगे, तो पलंदरी अब जाके मैं वहाँ अकेला क्या कैद काटूं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इधर रावला कोर्ट में ही रखें। अब वहां रावला कोर्ट में जब जुडिशियल लॉकअप में मैं गया तो वहां तो पता चला कि वो बाकी तो सारे जो जितने भी कैदी हैं उनको तो पलंदरी गिफ्ट कर दिया गया, वहां तो मैं अकेला ही हूँ। अच्छा। तो पलंदरी जेल में के रावला कोर्ट में मुझे सबसे पहला जो स्टूडेंट मिला वो थे सरदार आफ्ताब खान मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। वो आए उस वक्त, ही वॉज क्वाइट यंग, मतलब बल्कि आप कह सकते हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, लेकिन एनएसएफ में थे। तो उन्होंने आके मुझे पहले, सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी चीज की जरूरत हो, इतने में फिर तो पीपल्स सर पार्टी के ऐसा करते हैं कि ये ना हम आपको पलंदरी जेल में ही रखते हैं फिलहाल। ठीक है जी। रावला कोर्ट जेल में। अच्छा, प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है। बहुत से सवाल थे, लेकिन क्योंकि मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। आप एक सरसरी से बयान कर रहे थे, कराची के वाले से भी बहुत से सवाल थे और कुछ मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने नोट्स बना लिए हैं, वो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तो बेहतर यही है कि इसमें घंटा हो गया, घंटे से ऊपर हो गया, तो थैंक बहुत लंबा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो यू। हाँ आपसे जी 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 जब भी कन्वीनियंट टाइम होगा जी मैं आपसे बात कर लूँगा, इवन तो कि मैं स्टेशन से बाहर हूँ, लेकिन जी बातचीत हो सकती है ना, मेरे पास पूरा इंतजाम लाइटिंग करनी है, दिन के वक्त किसी को हम बात कर सकते हैं। तो जनाब थैंक यू वेरी मच। आपने देखें पिछली बार की निस्बत इस बार आपने इवन आज़ाद कश्मीर की जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ही आपने बयान की है, इवन स्टूडेंट लाइफ का भी ना, जी वो जी बहुत कम से कम मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दोस्त सुनेंगे, सिर्फ ये नहीं कि आज़ाद कश्मीर के या गिलगित बल्तिस्तान के जो LOC की उस तरफ रहते हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे कि हमारी जो स्ट्रगल है कि ये माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, और लेकिन आज का तो आदमी कहता है जी हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन आ गई है,
آپ 70-80 کی بات کر رہے ہیں, انفارمیشن نہیں تھی ہمارے پاس لیکن کشمیر کے بارے میں بھی جب جے کے کا سیکرٹری جنرل بنا تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی لوگوں کے پاس, کسی کے پاس ریزولوشن کی کاپی نہیں ہوا کرتی تھی. آج یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کس ماحول میں جا کر اسٹرگل کو آگے چلایا تھا. تو میں اسی پر اپنے خیال میں ختم کرتا ہوں, اور ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ بات کریں گے. ناظرین, آپ نے شوکت کشمیری صاحب کی جو ہے نا زندگی کا جو ان کی اسٹرگل ہے, انہوں نے کراچی میں بہت کچھ کام کیا ہے, اور ان میں وہاں پر ان کو تکلیف ہوئی ہوگی, اس کا ذکر نیکسٹ کریں گے پروگرام میں. I leave it at that and see you next week sometime. اللہ حافظ ہماری طرف سے. تھینک یو جناب.